بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 80 وائس کے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ایک بار سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زار و گرتا رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت نے عرض کیا، مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا ہُبہُ بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی۔ دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر دھو کر چلی جاتی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلافت تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بقائے قضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلمات احترام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر و تازہ سامان کے ساتھ بیمہ دولہا دلہن باراتی سطح پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے پر آ گئی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمۃ اللہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ کے دست حق پرستی پر اسلام قبول کیا۔ سیدنا غوث اعظم کے دست حق پرستی پر اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی یہ کرامات اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود برصغیر ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ سے اس واقعے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ روایت نظر سے نہ گزری مگر زبان پر مشہور ہے اور اس میں کوئی امر خلاف شروع نہیں اور اس کا انکار نہ کیا جائے۔